اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ آپ سب معتکفین کو اس دوسرے روز اعتکاف کے دوسرے روز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں آپ عبادت میں مصروف ہیں، اور یقیناً یہاں پہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ آپ کو قرب خداوندی کے طرف لے کے جانا چاہیے، آپ کی قربتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جو فلسفہ اعتکاف یہی ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کے، اپنے روزمرہ معمولات سے کٹ کے اللہ کے حضور میں آ کے پناہ گزین ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا کے حضور میں آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم مریض ہیں، ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے انسان مریض ہوتا ہے، زیادہ مریض ہوتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میڈیسن سے علاج ممکن نہیں، تو جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرا صحیح طرح سے علاج ہو جائے۔ ہم سب مریض ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، آگاہ ہو جاؤ، فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں تمہاری بیماری کیا ہے؟ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں بدائکم، تمہاری بیماری کیا ہے، و دواؤکم، اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو کیا فرمایا رسول خدا نے؟ فرمایا داؤکم الذنوب، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں، ودواؤکم الاستغفار، اور اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار ہے۔ یعنی ہم سب مریض ہیں کم و بیش، کیونکہ اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان اسی نافرمانی کے اوپر ڈٹا رہے، اڑا رہے، تو وہ ابلیس بن جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ لیکن جو نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، خدا کے حضور میں پلٹ کے آ جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کو اپنے بندوں میں سے شمار کر دیتا ہے، اپنے عزیز بندوں میں سے شمار کرتا ہے۔ تو ہم اپنی بیماری کی طرف جب متوجہ ہو گئے کہ ہماری بیماری کیا ہے، ہماری بیماری ہمارے گناہ ہیں، خدا سے دوری ہے، غفلت ہے، تو اب اس بیماری کے علاج کے لیے ہم اللہ کے حضور میں آئے ہیں کہ پروردگار آج سے، اس سے پہلے ہم غفلت کا شکار تھے، اس سے پہلے ہم تیری معصیت میں مبتلا تھے، اس سے پہلے ہم تیرے احکام کی مخالفت کرتے تھے، لیکن پروردگار تیرے حضور میں آئے ہیں تاکہ ہمارا علاج ہو سکے۔ پروردگار ہمیں معنوی اعتبار سے، ہمیں روحانی اعتبار سے پاکیزہ بنا دے۔ ہم آئے ہیں تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں، تاکہ ہماری روح صاف اور شفاف ہو جائے، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم اپنی روح کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، جسم کی طرف توجہ زیادہ ہے، چونکہ ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں،
اس عالم مادہ میں، اس عالم ملک میں ہمارا سروکار چونکہ زیادہ مادہ سے اور مادی چیزوں سے ہے، اس لیے ہم جسم کی طرف ہماری توجہ ہے لیکن روح کی طرف توجہ نہیں ہے، کہ جس طرح مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اپنے کھانے پینے اور دیگر کھانے پینے جسم سے متعلق چیزوں کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہے کہ جس سے اس کی روح کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم کھانے کا، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کبھی فاسد چیز نہیں کھاتے، کبھی گلی سڑی چیز نہیں کھاتے، کبھی کھانے میں بدبو آ جائے تو ہم نہیں کھائیں گے، کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جسم مریض ہو جائے گا، ہم بیمار ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنی روح کی غذا کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے بہت ساری برائیاں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو روح کے لیے مضر ہیں اور اس کو مریض کر دیتی ہیں، وہ ہم آئے دن ہمارے سامنے سے آتی ہیں اور ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسیقی کہا گیا کہ روح کی غذا ہے، حالانکہ روح کی غذا نہیں بلکہ روح کے لیے زہر ہے۔ ہر غذا جسم کے لیے درست ہوتی ہے کیا؟ جسم کے لیے، جو جسم کو توانمند بنے، وہ غذا بہتر ہے جسم کے لیے جو معتدل غذا ہو، متوازن غذا ہو، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے ایسی چیز بھی غذا ہو جائے کہ جو جسم کو نقصان پہنچائے، ہاں ممکن ہے کہ موسیقی روح کے لیے غذا بنے، لیکن ایسی غذا ہے کہ جو روح کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو صحت مند نہیں بناتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو غفلت میں ڈالتی ہے، خدا سے دور کرتی ہے۔ اسی طرح روزمرہ بہت ساری ایسے معمولات ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری روح کے لیے مضر ہیں لیکن ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جسم کی صحت کا خیال زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ ہماری توجہ روح کی طرف کم ہے۔ حالانکہ جسم فانی ہے، جسم فنا ہو جائے گا، ہاں الگ بات ہے کہ ہمیں جسم کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جسم صحت مند ہوگا تو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے، جسم صحت مند ہوگا تو ہم اس کی راہ میں خدمت کر سکیں گے، لیکن ہم جسم کی صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، روح کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے، جبکہ روح ہمیشہ کے لیے جاویدانی ہے، جسم فانی ہے، فنا ہو جائے گا، یہ دنیا کے لیے ہے، روح ہمیشہ رہنے والی ہے، روح کو موت نہیں آتی، موت جسم کو آتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان اس جہان فانی سے منتقل ہو جاتا ہے جہان جاویدانی کی طرف۔ تو لہٰذا ہماری روح مریض ہو جاتی ہے لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کر نہ دوں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تمہاری بیماری تمہاری گناہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار ہے، اللہ کے حضور میں انسان استغفار کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی روح مریض ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، اس کا کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ جسم ہمارا مریض ہو جاتا ہے تو ہم کھانا ہمارے سامنے پیش کیا جائے، جب مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کھانا پیش کیا جاتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا بھی ہو تو ہمیں بد مزہ لگتا ہے، ہمیں پسند نہیں آتا۔ اچھے سے اچھا کھانا بھی ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ہمیں پسند نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، بخار ہے، مریض ہیں، تو کھانے کے اندر ذائقہ ہی نہیں رہتا، مزہ ہی نہیں آتا، کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ نہیں ہے، کھانا پسند نہیں آتا۔ تو اسی طرح جب انسان کی روح مریض ہو جاتا ہے، جو جو چیزیں روح کے لیے غذا ہیں اور جو روح کے لیے مفید ہے ان میں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ دعا روح کی غذا ہے جو روح کے لیے مفید ہے، قرآن روح کی غذا ہے، روح کو تقویت دیتا ہے، نماز روح کی غذا ہے، روح کو تقویت دیتا ہے، روزہ روح کی غذا ہے، روح کو تقویت دیتا ہے۔ تو جب
ہماری روح مریض ہو تو ہمیں اس کے اندر مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ اللہ کے ساتھ مناجات کرنا روح کی غذا ہے، تو جب ہماری روح مریض ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ مزہ نہیں آتا۔ اس لیے روح کی پاکیزگی ضروری ہے، روح کا علاج ضروری ہے، تاکہ ہمیں اللہ کے ساتھ مناجات کرنے میں مزہ آئے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آئے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور کتاب مبین، ایک واضح کتاب آئی ہے، روشن کتاب آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ کس کی ہدایت کرتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرے اس کو ہدایت کرتا ہے سبل السلام، سلامتی کی راستوں کی طرف، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ایسے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو کہ سلامتی کے گھر تک جا کے پہنچتے ہیں۔ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ بہشت ہے، کہ جس میں کہا جائے گا قالوا سلاما، سلامن سلامہ کہا جائے گا، وہاں پہ سلامتی کے کچھ نہیں ہوگا۔ دار السلام، یعنی دار السلام کیا ہے؟ بہشت ہے، وہ بہشت بری ہیں۔ یہ قرآن سلامتی کے راستے کی طرف، یعنی اس دار السلام کی طرف ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں سعادت مند بنانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اور آخرت دونوں کی سعادت ہمیں اسی سے نصیب ہو سکتی ہے، لیکن ہماری قرآن کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم قرآن پاک کی طرف کتنی توجہ رکھتے ہیں؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول خدا ایک شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے اپنی امت کی، اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں گے۔ وہ رسول جو کہ شافع امت ہیں، ہم کہتے ہیں رسول خدا ہماری شفاعت کرنے کے لیے آئے اور قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، لیکن یہی رسول قیامت کے دن شکوہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ رسول کیا فرمائیں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یا رسول خدا، ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے، جگہ جگہ ہمارے قرآن سینٹر موجود ہیں، اتنے زیادہ حفظ کے مقابلے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی تلاوت کسی کتاب کی نہیں ہوتی، جتنی زیادہ قرآن کے نسخے چھپتے ہیں کسی کتاب کے دنیا بھر میں نہیں چھپتے، جتنی زیادہ کتاب اس قرآن کا ترجمہ مختلف دنیا کی زبانوں میں ہو چکا ہے، کسی بھی کتاب کا نہیں ہوا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، پھر بھی شکایت کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ کیوں رسول خدا شکایت کریں گے؟ اور یہ بات کوئی روایت نہیں ہے، خود قرآن نے بیان فرمایا، رسول خدا شکایت کریں گے قیامت کے دن۔ تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس حد تک قرآن کے قریب ہیں، کس حد تک ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے۔ تو آیا ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر حق ادا نہیں کیا تو پھر شکایت تو بنتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے قرآن سینٹر بنا لی ہے، ٹھیک ہے ہم جگہ جگہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے بہترین نسخے چھپتے ہیں، بہترین سے بہترین کاغذ میں چھپتا ہے قرآن پاک، جزدانوں میں اس کو رکھا جاتا ہے، لیکن
قرآن کتنا ہمارے قریب ہے اور ہم قرآن کے کتنے قریب ہیں، قرآن سے ہمارا انس کتنا ہے، قرآن سے ہم کتنا سمجھتے ہیں قرآن کو، اور سمجھ کے قرآن کریم پر کتنا ہم عمل پیرا ہیں۔ اسلامی معاشرے کی جو آج زبوحالی ہے، اسلامی معاشرے کے اندر جو اخلاقی بگاڑ موجود ہے، مسلم معاشرے جو پستی کا شکار ہیں، کیا اس کا اہم سبب قرآن سے دوری نہیں ہے؟ یقیناً قرآن سے دوری، اگرچہ رسول خدا نے 2 چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی تھی، انی تارکم فیکم الثقلین، 2 برگراں بہا چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اور دوسری وعطرتی اہل بیتی، میری عطرت، میری اہل بیت، 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کے گیا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک بھی تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، حتی یردا الی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، مسلمانوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، حالانکہ ضمانت جو رسول خدا نے دی کہ گمراہ نہیں ہوگے، دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنے کی ہے۔ قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ رکھو گے تو تم ہدایت کے راستے پہ رہو گے، اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے یہ دم بھرا کہ ہم نے اہل بیت کو پکڑ لیا ہے، لیکن وہ بھی ناقص پکڑا ہے۔ اہل بیت بھی قرآن کے بغیر حقیقت میں درست معنی میں ہم اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ میں آتے ہیں، نہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں آتا ہے۔ صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ یہ ایک دوسرے کے کو مکمل کرتے ہیں، ایک تصویر کے 2 رخ ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر قرآن کریم کو جسمانی صورت میں، انسانی صورت میں پیش کیا جائے تو وہ اہل بیت بنتے ہیں، اور اہل بیت کو اگر کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے تو وہ قرآن بنتا ہے۔ اہل بیت قرآن ناطق ہیں، وہ قرآن صامت ہے، ان میں جدائی نہیں ہے، ہم نے جدائی ڈال دی۔ یہی ہمارا باعث بنا، جس وجہ سے ہم نہ قرآن کو صحیح سمجھ پائے نہ اہل بیت کو۔ اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتے، ان کی سیرت، ان کا کردار قرآن سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، تو لہٰذا ہم نے ایک ساتھ رکھنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد، فرمایا کہ لو مات ما بین المشرق والمغرب، فرمایا کہ اگر مشرق اور مغرب میں جو کوئی بھی ہے سب کا سب مر جائے، انسان، حیوانات، چرند پرند، کچھ بھی نہ رہے، کوئی جاندار زندہ نہ رہے، یعنی اس دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے، تو فرمایا لمستوحشت، مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، مجھے کوئی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، والقرآن معی، جب تک قرآن میرے پاس ہے، جب تک قرآن میرے پاس ہے۔ میں قرآن سے اتنا مانوس ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی بھی زندہ نہ رہے لیکن قرآن میرے پاس ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، مجھے کوئی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ اس قدر ان سے اہل بیت کو قرآن سے جدا ہی نہیں ہے۔ یہ شب قدر کے اعمال جو ہم کرتے ہیں، ہمیں جو یہی سکھایا گیا ہے، یہ ایک عمل جو قرآن کا آپ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سر پہ قرآن رکھ کے اہل بیت کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، کو خدایا تجھے واسطہ ان اہل بیت کا۔ قرآن سر پہ رکھ کے کیا بتا رہے ہیں، کیا درس دیا جا رہا ہے؟ یعنی اے رسول خدا، آپ نے جو حکم دیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھنا ہے، ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم بھولے نہیں ہیں۔ قرآن ہمارے سر پہ، اہل بیت ہماری زبان پہ، ہم ان دونوں کے ساتھ ہیں، اور ان دونوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، یہ دونوں ہمارے لیے رہنما ہیں، دونوں ہمارے لیے رہبر ہیں۔ یہ
ہمیں درس دیا جا رہا ہے شب قدر کے اعمال میں، لیکن عملی طور پر ہم بھی قرآن کریم سے بہت دور ہو گئے، کوسوں دور ہو گئے۔ قرآن کریم، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اگر قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو پھر غلط پڑھتے ہیں، تصحیح کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح پڑھتے بھی ہیں تو اس کے بعد یہ کہ وہ اس کے مفاہیم سے آشنا نہیں۔ اگر مفاہیم سے آشنا نہیں، تھوڑے بہت ہیں تو قرآن کے ترجمے سے آشنا نہیں۔ اگر قرآن کے ترجمے سے آشنا ہے تو فقط سطحی حد تک، اس کے اندر تدبر نہیں کیا۔ اگر تدبر کیا ہے تو تفسیر سے آشنا نہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں بھی ہیں تو عمل کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ قرآن کریم کو ممکن ہے ہم سمجھ بھی لیں، پڑھ بھی لیں، لیکن عمل نہ ہو۔ آیا ہمارا قرآن کریم کو پڑھنا اس طوطے کی طرح نہیں ہے؟ کیونکہ وہ طوطے کے، ہمارے ایک دوست کہانی سنایا کرتے تھے قرآن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، کہ ایک شخص نے طوطا پالا، اور بولنے والا طوطا، اور جو کچھ سکھاتے تھے وہ بولتا ہے، جواب دیتا ہے۔ جو کچھ آپ اس کو پڑھائیں، جو کچھ اس کو سکھائیں، وہ اسی طرح سے بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا طوطے کو کہیں کہ طوطا میاں مٹھو جھوٹ نہیں بولنا، وہ بھی آگے میں کہے گا میاں مٹھو جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر اسے کہیں کہ میاں مٹھو غیبت نہیں کرنا، وہ بھی کہے گا میاں مٹھو غیبت نہیں کرنا۔ یعنی آپ کی بات کو اسی طرح سے وہ رپلائی کرتا ہے جس طرح آپ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میاں مٹھو دھوکہ نہیں دینا، وہ بھی کہے گا میاں مٹھو دھوکہ نہیں دینا۔ اچھا، اس نے اس طرح سے سکھایا کہ میاں مٹھو اگر پنجرے کا دروازہ کھلا رہ جائے تو اڑنا نہیں، تو اس نے بھی کہا میاں مٹھو پنجرے کا دروازہ کھلا بھی رہ گیا تو اڑنا نہیں۔ تو وہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے تو طوطے کو سکھا دیا سب کچھ۔ اتفاق سے ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، اور میاں مٹھو طوطا جو یہی کہتے ہوئے کہ میاں مٹھو پنجرے کا دروازہ کھلا بھی رہ جائے تو اڑنا نہیں، اور یہی کہتے کہتے وہ اڑ گیا اور درخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا۔ آپ نے سورہ حجرات کا اس دن رات کو جو ہے وہ مطالعہ کیا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے دھوکہ نہ دو، ہم دھوکہ پڑھ بھی رہے ہیں قرآن اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی القاب نہ بگاڑو، ہم قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، القاب بھی بگاڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جتنا بڑا حافظ قرآن ہوگا اتنا ہی دھوکے والا ہوگا، اتنا ہی فریبی ہوگا۔ کیوں ایسا ہے؟ جتنے حاجی صاحب، بڑے حاجی صاحب ہوں گے اتنے ہی زیادہ دھوکہ دینے والے، دوسروں کو چونا لگانے والے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر منافقت پیدا ہو گئی ہے، یہ نفاق ہمارے اندر آ گیا ہے، منافقت آ گئی، دو روئی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ منہ سے رام رام بغل میں چھری، یعنی یہ حالت ہی ہو گئی ہے ہماری۔ یہ جو دو روئی آ گئی ہے، یہ جو منافقت آ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی قرآن ہمارے دلوں میں رچا بسا نہیں ہے، قرآن سے وہ انس نہیں پیدا ہوا جو ہونا چاہیے، کہ جن کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے کہ جب قرآن کو وہ سنتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ہماری کیفیت آیا قرآن کو سن کے یا قرآن کو پڑھ کے یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اپنے ایمان کا ٹیسٹ لیں، قرآن سے ہم کتنا مانوس ہیں؟ نہیں ہے۔ قرآن کریم سے کی طرف ہماری رغبت کتنی ہے؟ ایک مشہور عارف ہیں، اہل سنت یہاں بہت زیادہ معروف ہیں، فضیل ابن عیاض، بہت بڑے عارف ہیں، اور ایک سلسلہ چشتیہ ان کے جو ہے وہ بزرگ مانے جاتے ہیں، سمرقند کے تھے، بعد میں خراسان میں آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ فضیل ابن عیاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیشہ ور ڈاکو تھا، راہزن تھے، ڈاکو تھے، لیکن ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی، ایک آیت نے صرف۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ کسی خاتون کے عاشق ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ مرنے لگے ان کے لیے،
لیکن مجبوری تھی، ڈاکو کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، یہ ڈاکو ہیں جی، کیا کہیں گے، کیا کرتے ہو جی، میں ڈاکے ڈالتا ہوں، رشتہ نہیں دیتا تھا۔ تو اس نے ایک دن جو ہے وہ یہ کیا کہ کسی طرح سے، اور لوگ ڈرتے بھی تھے اس سے کہ یہ بڑا ڈاکو ہے اور جو کہتا ہے وہ پھر، اس نے کہا کہ میں پیغام دیا گھر والوں کو کہ میں آ جاؤں گا لڑکی کو اٹھانے کے لیے۔ وہ بیچارے ڈر گئے، کتنا بڑا ڈاکو، ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ اس نے رات کی تاریکی میں گیا، ان لوگوں ان کی دیوار پلانگی اور چھت پہ جا کے بیٹھ گیا کہ موقع کے انتظار میں کہ کب یہ لوگ سوتے ہیں اور میں اس لڑکی کو چرا کے لے جاؤں۔ تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اس کو تلاوت قرآن کی آواز آئی، کوئی شخص بڑی حزین آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے خشیت میں مبتلا ہو جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے۔ جو اس آیت کو سنا اس کے دل پر اس نے اثر کیا، اتنا اثر کیا کہ کانپنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا پروردگار ہاں وہی وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ میں تیرے ذکر سے میرے دل میں خشیت پیدا ہو جائے۔ اتنا دل پہ اثر کیا اس آیت نے کہ وہاں سے اس نے وعدہ کیا کہ پروردگار آج کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہاں سے نکل گیا اور رہبانیت اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، مشغول ہو گیا، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، سب لوگوں کا مال واپس کر دیا۔ ایک آیت نے ایسا اثر کیا کہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ بعض دفعہ انسان کو ایک آیت بیدار کر لیتی ہے، جھنجھوڑ دیتی ہے۔ قرآن کے اندر یہ عظیم معجزہ موجود ہے کہ بعض دفعہ ایک آیت انسان کو کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے۔ کیا کریں؟ قرآن کی تعلیم دیں۔ آپ نے اپنے کسی صحابی کو کہا کہ انہیں قرآن کی تعلیم دیں، تو انہوں نے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، سورہ زلزال کی ان کو تعلیم دی۔ جب وہ پڑھا رہے تھے ان کو، پڑھاتے پڑھاتے جب اس آیت پہ پہنچے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو تم میں سے ذرا بھی نیک عمل کرے گا تو وہ اسے قیامت کے دن دیکھے گا، اور اگر ذرا برابر بھی برا عمل کرے گا تو بھی اسے دیکھے گا۔ جب اس آیت پہ پہنچے تو انہوں نے کہا بس، کہا قرآن یہی ہے؟ کہاں یہی قرآن ہے۔ کہا کہ میں نے سمجھ لیا، سیکھ لیا، اور وہاں سے رسول خدا سے اجازت لے کے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو صحابی نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ بھی ایک صورت میں نے تلاوت کی تھی، ایک صورت ابھی پوری مکمل بھی نہیں ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن سیکھ لیا اور جا رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے عجیب جملہ فرمایا۔ کیا فرمایا رسول خدا نے؟ فرمایا رجع فقیہن، وہ فقیہ بن کے گیا ہے۔ ایک آیت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے اگر اس کو ایک انسان سمجھ لے۔ اگر ایک آیت کے اوپر دل و جان سے ایمان لے آئے تو انسان کی زندگی کو ایک آیت بھی بدل دیتی ہے۔ قرآن کا معجزہ یہی معجزہ ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، تو قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ اس کی ایک آیت بھی آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ایک آیت، اگر ایک آیت پہ بھی صحیح طرح سے عمل کر لیں تو فرمایا کہ یہ اس نے جان لیا ہے، درک کر لیا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا ہدف کیا ہے، کہ میں نے زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں، میرے ہر عمل کو وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جس طرح بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ ان جہان محضر خداس و درج محضر خدا معصیت نیست، یہ پورا کا پورا جہان، یہ پوری کی پوری کائنات خدا کے حضور میں ہے، خدا کے محضر میں ہے۔ جب ہم کسی بزرگ کے ہستی کے سامنے ہوں تو آیا ہم معصیت کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ کنسیپٹ، حتیٰ ہمارے سامنے کوئی بچہ تب بھی ہم نہیں گناہ کرتے، کوئی دوسرے افراد ہوں تب بھی گناہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ جو پوری کائنات ہے خدا کے محضر میں، خدا کے حضور میں، ہم خدا کے سامنے ہیں، خدا کے سامنے کوئی معصیت کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہی کنسیپٹ ذہن میں رکھ لیں، فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یرا،
مثقال ذرۃ، ذرا برابر بھی کوئی عمل انجام دے گا تو نیک عمل انجام دے گا، تب بھی اس کو وہ دیکھے گا، یراہ، یعنی اللہ اس کے سامنے اس عمل کو پیش کر دے گا کہ یہ دیکھو تم نے یہ عمل کیا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برا عمل کرے گا، ذرا برابر بھی برا عمل کرے گا، اس کو وہ دیکھ لے گا، یعنی قیامت کے دن اس کے سامنے اس کا عمل پیش کر دیا جائے گا۔ کیا اس سے بڑا کوئی درس ہو سکتا ہے؟ قرآن کس طرح سے ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو بڑی تیزی سے مشقت کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی ملاقات کے لیے بڑھ رہا ہے، فملاقی ہے، پس تو اس سے ملاقات کرے گا، تو اس سے ملاقات کرے گا، لیکن اپنے آپ کو اس ملاقات کے لیے تیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ قرآن یہ بھی فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ دیکھیں گے، تمام ان کی آنکھوں کے سامنے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں بھی یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن تم بصارت نہیں رکھتے تھے، تم شعور نہیں رکھتے تھے۔ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے ہٹ جاتے تو تم بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے، ملائکہ کو دیکھ سکتے۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام امور کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اور بیان کرتے ہیں، بزرگان بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اتنے فرشتے روئے زمین پہ آتے ہیں کہ روئے زمین میں کوئی جگہ اور فضا خالی نہیں ہوتی، تمام جگہ پر ہو جاتی ہے، پوری زمین اور پوری فضا پر ہو جاتی ہے فرشتوں سے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے، جو جو انسان معنویت کی طرف جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، تو ہم دنیا میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ہمارے گناہ، ہماری معصیت، ہماری نافرمانیاں یہ حجاب بن جاتے ہیں، یہ پردے بن جاتے ہیں، یہ رکاوٹیں بن جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو ادراک نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سارے الطاف الہی سے محروم ہو جاتے ہیں، حقیقی معنوں میں ان کو درک نہیں کر پاتے۔ قرآن ہمیں بیدار کرتا ہے، قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ آئیں تو قرآن کے دسترخوان سے استفادہ کریں، آئیں قرآن کی پناہ میں آئیں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، کہ جب فتنوں کے بادل تاریک رات کے اندھیروں کی طرح تمہاری اوپر چھا جائیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی پناہ میں آ جاؤ۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، آج کے دور سے بڑھ کر فتنے کہاں ہوں گے؟ ہر طرف فتنے ہیں، سیاسی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، ہر طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہمارے جوان بگڑ رہے ہیں، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا نے اور مختلف چیزوں نے انہیں بگاڑ دیا، ان کے اخلاق کو بگاڑ دیا، ان کی عادات کو بگاڑ دیا، ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو اس سے بڑھ کر کون سے فتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے، اور وہ قرآن کی پناہ میں آ جاؤ۔ اگر ہم قرآن کی پناہ میں آئیں گے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں۔ قرآن نے بیان فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن سے انس پیدا کریں، قرآن سے لو لگائیں، تو یہ قرآن نور ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور الہی ہے، یہ نور ہے۔ جس طرح اہل بیت نور ہے، رسول خدا نور ہے، اسی طرح قرآن نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے۔ اور اسی لیے رسول خدا نے فرمایا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے نورانی کرو، منور کر دو اپنے گھروں کو، پاکیزہ، یعنی چونکہ قرآن نور ہے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھر نورانی ہو جائیں گے، آپ کے گھروں میں نور آ جائے گا۔
نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تجعلوها قبورا، اور انہیں قبریں نہ بناؤ. یعنی اگر قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں ہے، اگر اللہ کا ذکر گھر میں نہیں ہوگا تو یہ گھر قبر کی مانند ہے، قبر کی مانند. رسول خدا یہ فرما رہے فلا تجعلوها قبورا، انہیں قبریں نہ بناؤ. یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں اللہ کی عبادت نہیں، فرمایا وہ قبر کی مانند ہے. قبر میں کون ہوتا ہے؟ مردہ. فرمایا مردے ہیں وہاں پہ رہنے والے. ظاہراً تو وہ چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی فقط. وہ دنیا کے نظام، دنیا کے کاموں میں مگن ہوں گے لیکن وہ کالانعام ہیں. قرآن نے بیان فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں فَهُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ وہ چوپاؤں کی مانند ہے بلکہ اس سے پستر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں جس طرح جانور کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، نہ فکر رکھتے ہیں، نہ شعور رکھتے ہیں، نہ آگاہی رکھتے ہیں، نہ بصیرت رکھتے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان سے سمجھتے نہیں. لَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. دنیاوی چیزیں سنتے ہیں لیکن وہ چیز جو ان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، جو ان کے دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، اس کو نہیں سنتے. لا یسمعون بہا. لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں لیکن لا یبصرون بہا، ان سے دیکھتے نہیں. یعنی ایسی چیز نہیں دیکھتے کہ جس سے انہیں عبرت حاصل ہو، جس سے انہیں دنیا اور زندگی کا مقصد اور ہدف معلوم ہو. وہ فقط دنیا کے پیچھے اور دنیا کے اندر گم ہیں. تو فرمایا کالانعام، چوپاؤں کی مانند ہے. تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان کو قبریں نہ بناؤ. اور فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر فقط اپنے کنیسوں میں کیا، اپنے گرجوں میں کیا اور اپنے گھروں سے ذکر الہی کو معطل کر دیا، تعطیل کر دی. گھروں میں نہیں اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، فقط گرجوں میں جا کر ہفتے میں ایک دن جا کے اللہ کی عبادت کر لیتی ہیں اور وہ اپنا کتاب پڑھ لیتے ہیں. فرمایا ان کی طرح نہ ہو جانا. پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جن میں صبح شام قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے اہل زمین کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسے روشن ہوتے ہیں، ایسے تابناک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نور ہے. قرآن کریم نور ہے جو ہمارے دلوں کو منور کر سکتا ہے، ہمارے گھروں کو منور کر سکتا ہے. قرآن سے انس تو پیدا کر کے دیکھیں، قرآن سے لو لگا کے تو دیکھیں، قرآن سے قریب ہو کے تو دیکھیں. واقعاً اس کے اندر وہ مزہ موجود ہے. اگر تھوڑا سا ہم نزدیک ہوں، اپنے روح کو تھوڑا سا شفاف کریں، گناہوں سے تھوڑی دوری اختیار کریں، تو یقیناً قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا. قرآن سے ہمارا انس پیدا ہوگا اور پھر قرآن ہمیں جھنجھوڑے گا، قرآن ہمیں نزدیک لے کے جائے گا خدا کی طرف، اور قرب کی منازل کو ہم طے کرتے جائیں گے. تو عزیزان محترم، پس قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین دسترخوان ہے. القرآن و مادبۃ اللہ، روایت میں ہے کہ قرآن اللہ کی تربیت گاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک تربیت کی جگہ قرار دی ہے. اذان ہونے والی، اس لیے میں بالکل ختم کرتا ہوں. تو قرآن کریم سے جتنا ہم انس پیدا کریں، جتنا قریب جائیں گے، اتنا ہی ہمیں قرآن کریم اللہ کے نزدیک کرے گا. تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، قرآن کریم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کا جو حق ہے، حق کے تلاوت ہے، اس حق کے تلاوت کو ادا کر سکیں اور ایسے بنے کہ جیسے کہ خدا چاہتا ہے. اور ہم قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے متمسک ہو سکیں تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں نصیب ہو سکے. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل